پیدائش 19واں باب اس کی پہلی آیت سے آخری 38 آیت تک پڑھیں گے۔ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیں اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بچت ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بڈھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا۔ اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا، اور کہا کہ اے بھائیوں، ایسی بدی تو نہ کرو، دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں۔ مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگی کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالے، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اور وہ ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا کوئی اور ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خدا کے حضور میں بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں، باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلے جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ، یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں؟ وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا ہے غارت نہیں کروں گا۔ جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اس لیے اس شہر کا نام صغر کہلایا۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی،
جب لوط صغر میں داخل ہوا تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہر کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اور لوط صغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے صغر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کی دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آگوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پہلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آگوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام موآب رکھا۔ وہی موآبیوں کا باپ ہے اور جو اب تک موجود ہے۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا۔ وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔